حضرت زینب کا تاریخی خطبہ یزید کے دربار میں۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے ایسا تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جس نے یزید کے ظلم و غرور کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ حضرت زینب نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین۔ پھر آپ نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم پر زمین و آسمان کو تنگ کر کے ہمیں قیدی بنا کر اللہ کے نزدیک ہماری عزت کم کر دی ہے اور اپنی عزت بڑھا لی ہے؟ فریب میں مبتلا نہ ہو، یہ مہلت جو تجھے ملی ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ حضرت زینب نے یزید کے سامنے قرآن کی یہ آیت بیان فرمائی، ثم لا يحسبن الذين كفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم آل عمران۔ کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم انہیں صرف اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں۔ پھر حضرت زینب نے فرمایا، اے یزید، اپنی پوری کوشش کر لے، اپنی سازشیں کر لے، لیکن خدا کی قسم نہ تو ہمارا ذکر مٹا سکتا ہے اور نہ ہماری وحی کے پیغام کو ختم کر سکتا ہے۔ آپ نے واضح کیا کہ امام حسین کی شہادت شکست نہیں بلکہ دین کی بقا ہے۔ ظالم حکمران وقتی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں مگر تاریخ ہمیشہ حق اور باطل کا فیصلہ کرتی ہے۔ اہل بیت کا پیغام قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ خطبہ اتنا مؤثر تھا کہ دربار کا ماحول بدل گیا۔ بہت سے لوگ حقیقت سمجھنے لگے کہ جنہیں باغی کہا جا رہا ہے وہ دراصل رسول اللہ کے اہل بیت ہیں۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے یزید کے دربار میں ایسا تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جسے اسلامی تاریخ کے مؤثر ترین خطبات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس خطبے نے ظلم، حق اور اہل بیت کی مظلومیت کو نمایاں کیا اور بعد کے ادوار میں اس کے گہرے اثرات بیان کیے گئے۔ روایات کے مطابق حضرت زینب نے نہایت جرأت، وقار اور فصاحت کے ساتھ یزید کو مخاطب کیا۔ ان کے الفاظ نے دربار کے ماحول پر گہرا اثر ڈالا اور حاضرین کو غور و فکر پر مجبور کر دیا۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ حضرت زینب کے خطبات کے بعد یزید نے بحث کو زیادہ آگے نہ بڑھایا اور گفتگو کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ مورخین اس کی مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے پہلی مرتبہ جانا کہ یہ قافلہ رسول کے نواسے امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کا ہے۔ مستند روایات کے مطابق اس انکشاف نے حاضرین کو گہرے صدمے اور رنج میں مبتلا کر دیا اور بعض افراد کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ دربار میں فتح کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ وہاں یہ سوالات اٹھنے لگے کہ اگر یہ رسول کے اہل بیت ہیں تو ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا؟ ان سوالات نے سرکاری بیانے کو چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے نے اہل بیت کی مظلومیت، صبر اور حق پر ثابت قدمی کو نمایاں کیا۔ اسی وجہ سے یہ خطبہ اسلامی تاریخ میں ظلم کے خلاف ایک مضبوط آواز کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس خطبے کے بعد لوگوں کے ذہن بدلنے لگے۔ یزید کی کوشش تھی کہ کربلا کے واقعے کو اپنی فتح کے طور پر پیش کرے، لیکن حضرت زینب کے چند جملوں نے اس بیانیے کو بدل دیا۔ اسی لیے مورخین لکھتے ہیں کہ کربلا کو امام حسین نے اپنے خون سے زندہ کیا اور حضرت زینب نے اپنے خطبوں سے اس پیغام کو پوری امت تک پہنچایا۔ حضرت زینب کے خطبے نے یزید کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ دربار کی فضا بدل گئی، لوگ حقیقت جاننے لگے اور اہل بیت کی مظلومیت پوری دنیا کے سامنے آ گئی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے نے اہل بیت کو مظلومیت، صبر اور حق پر ثابت قدمی کو نمایاں کیا۔ اسی وجہ سے یہ خطبہ اسلامی تاریخ میں یزید کے خلاف ایک مضبوط آواز کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔